اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی کلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان قرآنی کلمات کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ میری بہنوں، اب آپ کے ساتھ اعوذ باللہ کی تفسیر اور اس کے احکام شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ قرآن پاک کی سورت اعراف کی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ درگزر کرنے کی عادت رکھو، بھلائی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو۔ اسی طرح سورت مؤمنون کی آیت میں ارشاد فرمایا، برائی کو بھلائی سے ٹال دو، ہم ان کے بیانات کو خوب جانتے ہیں۔ کہا کرو کہ اللہ شیطان کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے ہم تیری مدد کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورت فصلت کی آیت میں ارشاد ہے کہ بھلائی کے ساتھ دفع کرو، تم میں اور جس دوسرے شخص میں عداوت ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ یہ کام صبر کرنے والوں اور نصیب والوں کا ہے۔ جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والے کے ذریعے پناہ چاہو۔ یہ 3 آیات ہیں اور اس معنی کی کوئی اور آیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حکم فرمایا کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے، اس کی دشمنی کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تاکہ اس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرے اور تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بن جائے۔ اور شیطان کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اس نے اپنے ذریعے پناہ لینی سیکھی، کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک اور احسان سے بھی قبضے میں نہیں آتا، اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں ہی مزہ آتا ہے، اور اس کی پرانی عداوت بابا آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورت اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے بنی آدم، دیکھو شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوایا۔ اسی طرح سورت فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ سورت کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم اس شیطان سے اور اس کی زیارت سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ میری بہنوں، یہی ہے کہ جس نے قسم کھا کر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ہمارے لیے تو وہ حلف اٹھا کر آیا ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، وہ ہم سب کو بہکانے کے لیے آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو۔ شیطان رائندہ ہوئے سے ایماندار توکل والوں پر اس کا کوئی زور نہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کریں۔ میری بہنوں، قاریوں کی ایک جماعت تو کہتی ہے کہ قرآن پڑھ چکنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو قرآن کے طرز بیان پر عمل، اور دوسرے عبادت کی بات غرور کا توڑ۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں۔ تو ان بزرگوں کے نزدیک ان آیات کی معنی جب پڑھیں تو یعنی جب پڑھنا چاہیں
تو پڑھ لیں، جیسے سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو وضو کر لیا کرو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر فرماتے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، پھر فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ باحولہ امام ترمذی۔ میری بہنوں، حمزہ ہی کے معنی گلا گھونٹنے کے اور نفثہ ہی کے معنی تکبر اور نفثہ ہی کے معنی شعر گوئی کرنا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے کہ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہتے، پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے۔ اسی طرح مسند ابو یعلا میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 شخص لڑنے جھگڑنے لگے، غصے کے مار ایک کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے تو اس کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس آیت کی بہت زیادہ فضیلتیں برکات ہیں، اس لیے اس آیت کو پڑھا کریں، شیطان سے پناہ مانگا کریں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی قرآن اور حدیث میں اعوذ باللہ پڑھنے کی فضیلت، برکات۔ اب اس آیت کے پڑھنے سے آپ کو جو فائدے، جو برکات حاصل ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ آپ کو جو پہلا بڑا فائدہ حاصل ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا، وہ یہ ہوگا کہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آ چکا ہے اور اس غصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس آیت کو پڑھا کریں۔ تیسرا بڑا فائدہ، جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو آپ ہر قسم کے برے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، اس لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ چوتھا بڑا فائدہ، اگر آپ کسی بھی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیں گے تو آپ ہر طرح کے وسوسے سے محفوظ ہوں گے اور شیطان آپ کے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گا۔ اسی طرح 5واں عمل، اگر آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں، غصے سے اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک نیلے جگ میں پانی اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اس آیت مبارک کو 100 مرتبہ پڑھ کے اس پانی والے نیلے جگ پر دم کر دیں اور پھر اس پانی کو آپ سارا دن اسی پانی کو پیتے رہیں، اور جس کو گھر میں غصہ آتا ہے وہ اس پانی کو پیتا رہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا غصہ جاتا رہے گا۔ نہ صرف آپ کا غصہ جاتا رہے گا بلکہ آپ ہر طرح کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہوں گے۔ اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔